ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہ جذبہ سکھایا، یہ احساس پیدا فرمایا۔ مکہ معظمہ میں ایک دفعہ ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ دونوں حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو ہماری 3 باتیں ہیں، یہ 3 باتیں آپ کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ کیا کر لیں؟ ہمارا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ دیکھیں مکہ سارا پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، آپ اللہ سے کہیں، دیکھیں داؤد علیہ السلام، یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، تو آپ بھی تو داؤد علیہ السلام سے کم نہیں ہیں بقول آپ کے، آپ تو کہتے ہیں میں سب کا سردار ہوں۔ تو جب داؤد کے لیے پہاڑ مسخر ہو گئے تھے تو آپ بھی تو پہاڑ ہٹوا دیں تاکہ یہ سارا مکہ میدانی علاقہ بن جائے، ہم یہاں کھیتی باڑی کر لیں۔ ایک کام تو آپ یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ان ہواؤں کے ذریعے سے وہ لمبے لمبے فاصلے جلدی طے کر لیتے تھے، تو آپ بھی تو سلیمان علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا نبی کہتے ہیں، آپ بھی تو ان سے کم نہیں ہیں، تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ ہم لوگ یہاں سے کاروبار کرنے کے لیے شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ کوئی اللہ سے دعا کریں نا یہ فاصلے کم ہو جائیں تاکہ ہم جلدی جلدی آ جایا کریں۔ یہ دوسرا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، تو آپ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں میں بڑا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے آپ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کم تو نہیں ہیں، لہذا آپ بھی تو ہمارا دادا گزرا ہے ایک قصی، قریش کا جو بڑا تھا، قصی نام، یہ قریش انہی کا لقب ہے، قصی، آپ ان کو زندہ کریں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنے مردے زندہ ہوئے، آپ کے لیے ایک بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ 3 ہمارے مطالبے پورے کر لیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے 3 مطالبے رکھے تو حضور کے دل میں بھی آئی کہ اگر یہ مطالبے پورے ہو جائیں، ایسے لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو کام ہو جائے گا، ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور مسلمانوں کے دل میں بھی آئی ہاں یہ باتیں واقعی ہو جائیں تو ایسے سرغنے قسم کے لوگ اور ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ اگر یہ اسلام میں آ گئے تو پتہ نہیں کتنے آ جائیں گے۔ ابھی یہ مسلمانوں کے دل میں آ رہی تھی کہ اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر یہ 3 کام کر لوں گا یہ پھر بھی نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا قُطِّعَتْ بِهِ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جمیعا، میرے نبی اگر میں ان کے کہنے پر پہاڑ ہٹا دوں اور فاصلے مختصر کر دوں اور ان کے کہنے پر قبروں سے مردے اکھاڑ کے ان سے بلواؤں، میں تمہیں بتا رہا ہوں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ لما آمنو، یہ ایمان یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لما آمنو یہ اسلام نہیں لائیں گے، بل للہ الامر جمیعا۔ پھر آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے اندر کا احساس، مسلمانوں کے دل کا جذبہ بتایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، مسلمانوں کیا تم اب بھی ان خبیثوں سے نا امید نہیں ہوئے؟ اب بھی تمہیں امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ مسلمان ہو؟ اللہ کہہ رہے مسلمانوں سے اب بھی تمہیں امید لگی ہوئی ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے، ارے یہ مسلمان نہیں ہوں گے، نا امید ہو جاؤ ان سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اب بھی نا امید نہیں ہو رہے ان سے؟ اب بھی ان کو امید لگی ہوئی ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے؟ بتائیے مسلمانوں کا کیا جذبہ تھا؟ اس لیے بھائیوں کفار کا بھی اسلام نے حق رکھا ہے اور ان کا حق وہ بھی ہے جو مسلمانوں کا بتایا گیا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑے پہناؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور ان کو کلمہ پیش کرو، ان کو اسلام پیش کرو۔
قول سے بھی، عمل سے بھی، گفتار سے بھی، کردار سے بھی، تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ ان پہ رحم ہے، جو یہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ تو بھئی کیا خیال ہے، ہمارے سندھ میں بہت سارے ہندو رہتے ہیں، تو آپ سارے کے سارے پیار و محبت سے ان ہندوؤں کو، ان غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کریں گے؟ کون کون کوشش کرے گا؟